بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی گرم تپتی ریت پہ میں ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر مشکل سے ٹکراتی ہوئی میں بس دوڑتی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا، ورنہ جو کچھ کل رات میں نے دیکھا تھا اس کے بعد مجھے کسی طور یہاں نہیں رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے ایک پل رک کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر میں اس وقت بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، ورنہ ناصر شاہ کے گنڈے مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ بھاگتے بھاگتے میری سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں، دل کی دھڑکن تو جیسے 100 کی رفتار سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ اب مجھے سامنے سبزہ دکھائی دے رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر مجھے وہاں بھی نہیں جانا تھا۔ میں اب فصل کے بیچ میں چھپ کر اپنی سانسوں کو بحال کر رہی تھی، لیکن میری منزل اب بھی دور تھی۔ اگر میں یہاں کچھ دیر اور رکی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے ہمت کی اور پھر سے تیز چلنے لگی کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یا اللہ! میری چیخ نکلی تھی۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں اب اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے پیٹ میں 3 ماہ کا بچہ بھی میرے ساتھ تھا۔ یکا یک میں چکرا کر وہیں گر گئی۔ درد کی ٹیسیں اب بھی میرے پورے جسم میں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا میں ہاسپٹل کے بستر پہ تھی، اور میرے پاس ایک عورت اور 2 آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک شاید ڈاکٹر تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو عورت نے جلدی سے مجھے روکا۔ لیٹی رہیے، فی الحال آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت بھی ڈاکٹر تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ فی الحال آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بچہ صحیح سلامت ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو سخت احتیاط کرنی پڑے گی، ڈاکٹر کہتی جا رہی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں بہت سے واقعات فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ ڈاکٹر جا چکی تھی اور مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میں پہلی بار گاؤں آئی تھی۔ سائمہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، اور کالج میں ہی پہلی بار ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ کچھ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی گاؤں یا چھوٹے شہر سے آئی ہے۔ بڑی سی چادر کی بکل مارے ہوئے اس کا حسین چہرہ مجھے بہت معصوم لگا تھا، اور اسی دن ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن 1 سال بعد ہی اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ سائمہ، تم اپنی تعلیم تو مکمل کر لو۔ میری بات پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہم گاؤں کی لڑکیوں کی کیا تعلیم، بس مجھے اتنی اجازت بھی میری ضد پہ ہی ملی تھی، اور اب سسرال والوں نے شادی کی جلدی مچائی ہے تو ابا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، لیکن میں اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنا شادی کارڈ تھمایا تھا۔ شاہین، تم ضرور آنا میری شادی پہ، ورنہ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ دھمکی دینے لگی تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ میں اکیلی ہی اس کے گاؤں آئی تھی، جہاں اس کا بھائی یوسف مجھے اسٹیشن پہ لینے آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گاؤں میں پہلا قدم رکھا، وہاں کی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ دور سے سرسوں کے کھیت میں سبز اور پیلا رنگ ایک عجیب بہار پیش کر رہا تھا۔ ہوا میں کچھ خنکی تھی۔ یوسف نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، آپ کے پاس کوئی چادر ہے تو اوڑھ لیں، یہاں کا موسم کافی سرد ہو چکا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اس کی جیپ میں بیٹھی اور کہا، بس اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ وہ بھی سوار ہوا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ سائمہ کا گھر کافی دور تھا، جب تک میری قلفی جمنے لگی ٹھنڈ کے مارے، کیونکہ جیپ اوپن تھی۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ سائمہ گیٹ پہ ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ بہت خوش تھی۔ میرے گلے لگتے ہی بولی، شاہین، تم تو کانپ رہی ہو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت جھونپڑی نما کمرہ بنا ہوا تھا، اور اس کے بیچوں بیچ ایک مٹی کا بڑا سا چولہا بنا ہوا تھا جہاں آگ جل رہی تھی۔ وہ کمرہ کافی گرم تھا۔ میں اور سائمہ جلدی سے آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کچھ سکون ملا تھا۔ تو نے بتایا ہی نہیں کہ تیرا گاؤں اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی میں اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ اتنے میں اس کی والدہ میرے لیے گرم شال لے آئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھے گاؤں میں اتنا مزہ آئے گا۔ میں بہت گھومی تھی سائمہ کی بہن نائمہ کے ساتھ، کیونکہ سائمہ تو مائیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بے حد محبت دی۔
ان سب کے لیے میں ایک مہمان تھی جو کراچی سے آئی تھی۔ اتنے تحائف مجھے دیے گئے، میں ان سب کی بہت مشکور تھی۔ شادی کا دھیان پہنچا تھا جب سائمہ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی تھی۔ اب مجھے بھی واپس جانا تھا، لیکن یہاں کا ماحول مجھے بہت پسند آیا تھا۔ جاتے جاتے یوسف کی آنکھوں میں ایک پیغام دیکھ چکی تھی اور شم سے میں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ میرے کراچی واپس آتے ہی سائمہ کا فون آیا تھا کہ وہ میرا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں یوسف کے لیے۔ میں نے جلدی سے فون کاٹ دیا، لیکن دل میں عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ یوسف مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ انتہائی خوبرو نوجوان تھا اور اس کی پرسنالٹی بھی بہت روب والی تھی۔ ان کے آتے ہی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بہت خوشحال تھے۔ کئی ایکڑ زمین تھی اور یوسف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مجھے کراچی میں ہی گھر لے کر دے گا۔ امی ابو نے جلد ہی ہاں کر دی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ وہ کیسے جانے دیتے؟ میں بہت خوش تھی۔ 2 سال بعد ہماری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر گاؤں جا رہی تھی تب میں نے سوچ لیا تھا کہ جہاں یوسف رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی، لیکن آگے جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا میں اس سے بالکل انجان تھی۔ سائمہ میری شادی میں شرکت نہ کر پائی تھی کیونکہ وہ امید سے تھی، لیکن جب میں نے گاؤں پہنچ کر اس سے ملنے کا کہا تو میری ساس نے بتایا کہ فی الحال وہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ کیوں اماں جان؟ میں حیرت سے پوچھنے لگی۔ تب انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں کا ایک رواج ہے بیٹا کہ جو لڑکی امید سے ہوتی ہے تو اسے ہمارے پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہو۔ اماں جان کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بھلا یہ کیسا عقیدہ تھا؟ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ مگر میں ساس کو کچھ نہ کہہ پائی کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں کوئی ناچاکی نہیں چاہتی تھی، بھلا ان کے اپنے معاملے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ تقریباً 3 ماہ بعد سائمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یہ خبر ملتے ہی گھر میں جشن کا سا سما ہو گیا۔ میرے سسر نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اور اسی دن ہم سائمہ کو لینے پیر صاحب کے آستانے پہ گئے تھے۔ وہاں ایک آدمی سفید پگڑی باندھے سفید ہی کپڑوں میں سب کے بیچ بیٹھا تھا۔ آؤ آؤ دین محمد، دیکھو تمہارا نواسا آ گیا اس دنیا میں۔ وہ میرے سسر کو دیکھ کر بولا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے ساس سسر دونوں نے پیر بابا کے قدم چھوئے اور ہاتھ چوما۔ میں جلدی سے لوگوں کی اوٹ میں ہو گئی کہ کہیں وہ مجھے نہ یہ سب کرنے کو کہیں۔ نہ جانے کتنے قیمتی تحائف دیے جا رہے تھے پیر بابا کو۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ خدا خدا کر کے وہ رسومات ختم ہوئی۔ ہم گھر واپس آ چکے تھے۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی وہ ہیبت ناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے سائمہ سے بہت کہا تھا کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا، مگر اس بات کو سنتے ہی وہ اپنے لب سی لیتی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی، کیا مجبوری تھی کہ یہ سب کرنا اتنا ضروری تھا؟ سائمہ کی چپ مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی، مگر میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک شور سا مچا تھا کہ ایک کسان کی بیوی جس نے بیٹی کو جنم دیا تھا پاگل ہو گئی تھی۔ وہ روز روتی چیختی چلاتی، کبھی گھر سے نکل جایا کرتی راتوں کو۔ میری ساس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی پیر صاحب کی بات مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ان کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون سی بات اماں جان؟ ارے بہو، کہا تو ہے کہ اس گاؤں کی ہر عورت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پیر صاحب کے آستانے پر رہے اور وہیں اس کے بچے کی ولادت بھی ہو، مگر یہ لڑکی اور اس کا شوہر ایک دوسرے کے بنا رہ ہی نہ پاتے تھے، تبھی تو اس کے شوہر نے بیوی کو آستانے پر جانے نہ دیا۔ اب دیکھ لو اس کا انجام۔ ساس کی بات سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ یہاں بہت کچھ غلط ہو رہا تھا۔ یہ پیر بابا یہاں کوئی بہت بڑا گھناؤنا کھیل رچا رہا تھا اور گاؤں کے معصوم بھولے بھالے لوگ اسے سمجھ نہ پا رہے تھے۔ خیر، یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ یوسف کے سنگ زندگی بہت ہی حسین ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ یوسف نے وعدے کے مطابق مجھے کراچی میں گھر لے کر دیا تھا تاکہ مجھے گاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ ہم سردیوں کے موسم میں گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے، مگر وہاں کی گرمی مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ گرمیوں میں ہم کراچی رہتے۔ یوسف کو کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ گاؤں چلے جاتے 2-3 دن کے لیے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے کہ اچانک میری ساس نے پوتے کی خواہش ظاہر کرنا شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ یہی ذکر کرنے لگی تھی اور میں اس ٹاپک سے بیزار ہو چکی تھی۔ اب تو گاؤں جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ وہی بچہ بچہ کی رٹ سننے کو ملتی تھی۔ کئی بار وہ اپنے ٹونے ٹوٹکے آزما بھی چکی تھی مجھ پہ، مگر میں امید سے نہ ہو پائی۔ جیسے ہی گرمی آئیں تو میں واپس کراچی آ گئی تھی۔
جہاں میں آزاد تھی ہر وقت کے تانوں سے۔ لیکن ایک دن اچانک مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، طبیعت میں بھاری پن اور چکر، کبھی متلی ہونے لگتی۔ یوسف مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے خوشخبری سنا دی۔ واقعی یوسف خوشی کے مارے پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی ہنسنے لگی۔ اب تو یوسف مجھ پہ اور بھی جان چھڑکنے لگے تھے، ہر وقت میرا خیال کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، دوائیں وقت پر دیتے۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک دن انہوں نے وہی بات کر دی جس کا میں نے اپنے لیے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاہین، اب ہمیں گاؤں جانا ہوگا، پیر بابا کے آستانے پر۔ تمہیں وہیں رہنا ہوگا 9 ماہ تک، وہ کہتے جا رہے تھے اور میں آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کی ہے مجھ سے؟ میں پیچھے ہٹی تھی۔ سمجھا کرو شاہین، اسی میں تمہاری اور اس بچے کی بھلائی ہے۔ وہ مجھے شانوں سے تھام کر بولے، نہیں، یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں یوسف کہ میں اس گھٹیا پیر کے آستانے پر جا کر رہوں گی، اور اگر آپ نے مجھ پر زبردستی کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی کہیں دور۔ میں غصے سے چلاتی ہوں، نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھی۔ یوسف حیران پریشان مجھے ریلیکس رہنے کو کہنے لگا۔ اوکے، ہم کہیں نہیں جا رہے، بس اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ میرے بال سنوارتا ہوا بولا تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں نے سوچا تک نہ تھا کہ یوسف اپنے اندھے عقیدے کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر جائے گا کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر گزرے گا۔ 2 دن بعد وہ مجھے دھوکے سے دودھ میں نیند کی دوا پلا کر راتوں رات اپنے گاؤں لے آیا۔ کراچی سے گاؤں بائی روڈ آتے ہوئے 8 گھنٹے کا فاصلہ تھا اور میں 8 گھنٹے تک بے سدھ سوتی رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو پیر بابا کے آستانے پر پایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آستانے پر ہوں۔ میں نے بہت شور مچایا کہ میرے شوہر کو بلاؤ، مگر وہاں سخت پہرا تھا۔ بھاری بھرکم خواتین مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھیں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان عورتوں نے مجھے جکڑ لیا۔ تم یہاں سے نہیں نکل سکتی بی بی، خواہ مخواہ ہمیں پریشان نہ کرو۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب میں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کمرے سے تو باہر کا کوئی منظر بھی نظر نہ آتا تھا۔ ایک عورت مجھے ناشتہ کھانا وغیرہ وقت پر دے جایا کرتی اور کچھ دوائیاں جو مجھے ڈاکٹر نے دی تھی وہ بھی دیتی۔ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس دیا جاتا کہ یہ بچے کی صحت کے لیے تھا۔ میں چپ چاپ سب کھا پی لیتی تھی۔ جہاں قید میں آ ہی چکی تھی تو اب شور مچا کے کیا حاصل؟ مگر میں یوسف سے سخت بد دل ہو چکی تھی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرا اعتبار توڑا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی مگر یہ کمرہ کافی ٹھنڈا رہتا تھا۔ شاید یہاں کوئی اے سی لگا ہوا تھا جو مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا، اور ویسے بھی گاؤں میں اب سولر پینلز نصب کر دیے گئے تھے۔ ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق فٹنگ کروائی ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں بھی سولر پہ ہی اے سی چلتا تھا کیونکہ یہاں بجلی بس 1-2 جھلک ہی دکھانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ لیکن ایک رات اچانک کمرہ سخت گرم ہو گیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شام کے وقت تو حبس اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں بے ہوش ہونے کو تھی۔ ایسے میں عورت جو مجھے کھانا وغیرہ دھرنے آتی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چلا اٹھی، ارے او شیرو، کہاں مر گیا ہے تو دیکھ، بی بی کا کمرہ تو تندور کی طرح گرم ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی اور کچھ دیر میں واپس آ گئی اور مجھے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ وہ جس کمرے میں مجھے لائی تھی وہاں پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ وہ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، مگر وہاں 10-12 اور بھی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ کسی کا پیٹ زیادہ بڑا تھا، کسی کا کم۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ سب بھی میری طرح یہاں اپنا وقت پورا کرنے آئی ہیں۔ مجھے آرام دہ بستر دیا گیا۔ بی بی، آپ کے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا ہے، کل تک بن جائے گا۔ آج رات آپ کو اسی کمرے میں سب کے ساتھ سونا پڑے گا۔ وہ جا چکی تھی۔ باقی کی عورتیں مجھے گھور رہی تھیں اور سوال جواب کرنے لگیں۔ ان کی باتوں سے میں سمجھ چکی تھی کہ صرف مجھے ہی خاص کمرہ دیا گیا تھا الگ سے۔ اس کمرے میں بھی کوئی کھڑکی نہ تھی۔ وہ سب بڑے آرام سے تھی کیونکہ وہ ان سب باتوں کی عادی تھیں۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی اور میں گہری نیند سو چکی تھی۔ آدھی رات کو عجیب سے کھٹکوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا کمرہ خالی تھا۔ میں دبے پاؤں باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو روح تک لرز گئی۔ وہاں تو ساری عورتیں ایک لڑکی کے گرد بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے آگے آ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کے پوچھا تو ایک لڑکی جو عمر میں کافی کم لگ رہی تھی اسے روتے ہوئے بتایا کہ نسیمہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے اور وہ بھی مری ہوئی۔ کیا؟ میری چیخ نکل گئی۔ مگر کیسے؟ شام تک تو وہ ٹھیک تھی۔ وہ لڑکی بولی، پتہ نہیں، شاید اس نے ہیر بابا کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، تبھی تو اس کو بیٹی ہوئی، وہ بھی مری ہوئی۔ اب نسیمہ کو ہوش نہیں آ رہا،
اس کی جان خطرے میں ہے۔ مجھے تو چکر آنے لگے تھے، ایک معصوم بچی کی جان گئی تھی ان سب کی جہالت اور غفلت کی وجہ سے، اور اب ماں کی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں آگے بڑھنے لگی تھی کہ وہاں 2-3 مرد آ گئے۔ سب لوگ کمرے میں جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ایک آدمی جو بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا زور سے بولا۔ سب عورتیں جلدی سے گھبرا کے اندر جانے لگیں۔ ایک عورت مجھے بھی زبردستی کھینچ کے اندر لے گئی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پہ گزاری تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ نسیمہ ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ میں حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نسیمہ، تم ٹھیک ہو؟ اور تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ میری بات پہ وہ چونکی۔ بیٹی نہیں، بیٹا ہوا ہے مجھے، وہ خوشی سے بتاتے ہوئے مجھے دکھانے لگی۔ لیکن رات کو تو… میری آواز میرے اندر ہی دم توڑ چکی تھی۔ مجھے سب سمجھ میں آ چکا تھا، یہ کوئی بہت بڑا کھیل تھا جو یہاں کھیلا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ جب دوپہر کو نسیمہ کو اس کے گھر والے دھوم دھام سے لینے آئے تھے تو سارے ملازم وہیں مصروف تھے، اور میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیونکہ یہاں کسی کو بھاگنا نہیں تھا تو یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر یہ لوگ بھول چکے تھے کہ میں بھی وہیں تھی۔ میں واش روم جانے کے بہانے اٹھی اور آہستہ سے کمرے سے نکلی۔ کسی کا دھیان میری طرف نہ تھا، باہر کوئی نہ تھا۔ سب آستانے کے مین گیٹ کے سامنے رسومات کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، اور یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے پچھلے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ باہر چلچلاتی دھوپ نے میرا استقبال کیا، مگر میں نے بنا دیکھے دوڑ لگا دی، اور پھر بھاگتے بھاگتے میں کھیت کے بیچوں بیچ گر کر بے ہوش ہوئی تھی، اور اب میں ہاسپٹل میں تھی۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ مجھے یہاں لایا کون تھا۔ میں نے جلدی سے نرس کو آواز دی جو سامنے ہی بیٹھی فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی جو اپنا نام رئیس احمد بتا رہا تھا، اس نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے، اور وہ بھی باہر ہی بیٹھا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا اسے بلا دیں پلیز، اور میں نے نرس سے اس کا فون بھی مانگا۔ پلیز ایک کال کرنی ہے بس۔ اس نے برا سا منہ بنا کر فون مجھے دیا۔ میں نے اپنے ابو کو کال ملائی اور ان کو سب بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میں فی الحال ہاسپٹل میں ہوں، اور اس کا پتہ میں آپ کو بتا دوں گی نرس سے پوچھ کے۔ میری آدھی بات میں ہی فون کٹ چکا تھا۔ نرس ایک آدمی کے ساتھ اندر آئی۔ وہ دکھنے میں کافی امیر کبیر لگتا تھا، اس کی ڈریسنگ بھی شہر کی مناسبت سے تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں غلطی سے ان کے گاؤں میں چلی گئی تھی جہاں وہ اپنی فصل میں زہر کا چھڑکاؤ کروا رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ آپ وہاں گری پڑی تھیں۔ محترمہ، میں آپ کو جانتا نہیں، مگر میرا فرض تھا پہلے آپ کو طبی امداد فراہم کرنا، تبھی میں آپ کو ساتھ والے شہر لے آیا جہاں میں ڈاکٹر صاحبہ کو جانتا تھا۔ لیکن آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا میں، تاکہ آپ کے گھر والوں سے رابطہ ہو سکے۔ وہ آدمی شستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اگر وہ کراچی لے جانے میں مدد کریں تو میں ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارے بہن، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ بس میں نے تو کل ویسے بھی کراچی جانا تھا، آپ کو صبح لے جاؤں گا۔ بھائی، میری زندگی خطرے میں ہے، پلیز کسی کو میرا مت بتائیے گا۔ ہاں بہن، میں سب سمجھ چکا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور واقعی وہ منہ اندھیرے ہی ہاسپٹل سے مجھے لے گیا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مجھے کراچی میرے ابو کے پاس پہنچا دیا، جہاں پہنچے ہی میں نے اپنے کزن اے ایس پی شاہ زیب کو کال کی اور اسے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر تھا، اس نے میری بات سن کر مجھے تسلی دی اور میرے گھر سیکیورٹی اہلکار لگا دیے، جبکہ گاؤں کے تھانے کی حدود میں جو اے ایس پی تھا اس کو انفارمیشن دی کہ کس طرح معصوم عورتوں کی گود اجاڑی جا رہی تھی۔ جی ہاں، وہاں جو عورت بیٹی کو جنم دیتی اس کو فوراً غائب کر دیا جاتا تھا اور کسی اور جگہ سے ایک بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا جاتا تاکہ پیر کا نام ہو۔ جس طرح نسیمہ کی مردہ بیٹی کو چھپا کر گاؤں کی کسی عورت کا بچہ یا نہ جانے کہاں سے ہی بیٹے برآمد کرتے تھے خدا جانے، اسی طرح سائمہ کو بھی غریب کسان کا بیٹا دیا گیا تھا۔ تبھی کسان کی بیوی پاگل ہوئی تھی کہ اس کو بیٹا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد بیٹے کی جگہ بیٹی اس کی گود میں دی گئی۔ یہ گندا کھیل 10 سال سے کھیلا جا رہا تھا، جب سے یہ پیر بابا آیا تھا گاؤں میں۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ گاؤں میں ایک انتہائی عبرتناک عذاب آنے والا ہے، اور اگر پہلے بچے کی ولادت آستانے پر نہ ہوئی تو یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ یہ سب اس نے دھن دولت اور نام کمانے کے چکر میں کیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ لوگ اس پہ اندھا یقین کرنے لگے تھے۔ شاہ زیب نے بتایا تھا کہ پیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے سارے ہرکاروں کو بھی۔ میں خوش تھی کہ اس عذاب سے گاؤں آزادی پا گیا تھا، مگر
میرا گھر تو اجڑنے والا تھا۔ یوسف سے میں بالکل بھی ملنے کو تیار نہ تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات سننا چاہتی تھی۔ وہ روز آتا معافی مانگنے، مگر میں نہ ملتی۔ پھر ایک دن وہ زبردستی اندر چلا آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود پریشان تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس جعلی پیر نے گاؤں میں ابا کو بلا کر خاص طور پر کہا کہ تمہاری بہو کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے تمہیں وہاں نہ پہنچایا تو بچے کے ساتھ ساتھ تم بھی اس دنیا سے جانے والی ہو۔ اور اسی پریشانی میں میں نے ابا کی بات مان لی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا شاہین، تمہارے بنا میں ادھورا ہوں۔ بیٹا ہو یا بیٹی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم بہت اہم ہو میرے لیے۔ وہ روتا ہوا مجھے بتا رہا تھا۔ میرا دل بھی نرم پڑ چکا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی تھی اور چند ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ کوئی پیر مرشد کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہر کام اسی کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے۔ اب گاؤں والے بھی سچ جان چکے تھے اور پیر کا آستانہ اسکول میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔